کیا کہ حنفی، مالکی، شافی، وہابی، یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ صفات الصلاۃ کے ابواب جو پڑھ سکتا ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں اپنی نماز کی اصلاح کر لوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر ہماری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نمازیں ہوں گی تو پھر ہی اللہ کے دربار میں قبول و منظور ہوں گی، ورنہ جان بوجھ کر ایک سنت کو چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور چلو جی کوئی نہیں، سارے ہی کرتے جیسے کر رہے ہیں، جتنے جان گے اسی بھی جاواں گے۔ بھائی حدیث پڑھ کے دیکھ لو، اپنی نمازوں کی اصلاح کر لو۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، جب کوئی دلیل نہیں ملتی تو پھر کہہ دیتے ہیں ہمارے امام کے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی نا۔ اس کا مطلب یہ کہ دین ناقص تھا، دین میں کوئی کمی تھی۔ آپ کے بزرگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہوگا طریقہ اور حدیث میں وہ نہیں ہے۔ کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں ہوتی، ہم تو صفے سیدھی نہیں کر سکتے۔ ساتھی کو کہے نا ساتھ مل جاؤ، اور نہیں میں نہیں ملنا، یا بڑا ایک اعتراض ہوتا ہے جی پاؤں پر پاؤں چڑھا دیتے ہیں۔ پاؤں پر پاؤں چڑھا دینا بھی جرم، پاؤں کو زیادہ کھول کر کھڑے ہو جانا بھی جرم، پاؤں کو دونوں پاؤں کو ساتھ ساتھ ملا لینا بھی جرم، اپنے وجود کے مطابق پاؤں کھولیں، سیدھے قبلہ کی طرف پاؤں کریں، یہ وجود ہے۔ دونوں کندھوں کے برابر، جتنا آپ کا قد ہے، جتنے آپ کے چھاتی بڑی ہے، اس کے مطابق پاؤں کھولیں۔ اگر پاؤں نہ ملے تو پھر مجھے آ کے پکڑ لینا، اگر پاؤں پر پاؤں چڑھے تو پھر مجھے آ کے کہنا، پھر انسان آرام سے کھڑا نہ ہو تو مجھے آ کے کہنا۔ سنت یہی ہے، متواتر روایات ہیں، متواتر، ایک بھی روایت، 20 روایتیں ہیں، 20 روایتیں، ایک روایت بھی اس کے مخالف نہیں ہے کہ جناب فاصلے رکھو، ایک پاؤں کو نہیں ہلانا۔ آپ نے بائیں پاؤں کو کہتے نہیں ہلانا، کہتے جی بائیں نہیں، دائیں نہیں، بائیں کو، بایاں ادھر کا بھی بایاں، ادھر کا بھی بایاں، تاکہ امام کی طرف ہم ملے ہی نہ۔ پڑھو حدیثیں بھائی، میں نہیں کہتا میری بات مان لو، آپ نے باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا، قاربو، قریب قریب ہو جاؤ، تو قریب قریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسو کا کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونا گچ بنا لو صفوں کو، چونا گچ کیا ہوتا ہے جی؟ اینٹیں آپ نے دیکھی کبھی ایک دوسرے میں جو اینٹ لگی ہوئی ہے؟ نکالنی ہو اینٹ تو نکلتی نہیں ہے، تھوڑوں کے ساتھ ہی نکلتی ہے۔ مومن جب چونا گچ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایڑیاں بھی پیچھے سے ملاتا ہے، اپنے قدم بھی ملاتا ہے، اللہ دلوں کو بھی ملا دیتا ہے۔ پڑھو تو صحیح حدیث سے، میرے پر ڈپینڈ نہ کرو، میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، کسی مولوی پر ڈپینڈ نہ کرو، جس کے پاس، جس کو اللہ نے، یار کتنے پیسے لگ جائیں گے، بخاری اور مسلم اور یہ روایات جتنے بھی آپ حدیثیں اپنے گھر میں رکھیں، پڑھیں اور دیکھیں کہ متفق علیہ روایات کون سی ہیں، صحیح حدیثیں کون سی ہیں۔ کئی چیزیں تو ہے ہی نہیں شریعت میں، ہم آج اس پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی دین کو ہم سمجھیں، میں نے پہلے ہی اس لیے بات یہ کی ہے کہ سب سے پہلے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کتاب و سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں کہتے اہل علم سے نہ پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، لیکن کچھ آپ بھی پڑھ کے جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ بھی حدیثوں کو دیکھ کے جائیں،
جب آپ حدیثوں کو دیکھنے جائیں گے نا، ہمارے ایک دوست یہاں تھے، وہ چلے گئے کسی سے مسئلہ پوچھنے، تو اس نے کہا جی حلالہ ہی ہوگا، مفتی صاحب نے، بڑے مفتی صاحب نے، میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ فائدہ کوئی نہیں نام کا، اس نے کہا جی حلالہ ہی ہوگا، اس نے کہا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلل و محلل لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اب مفتی صاحب آگے سے کہ لے جو اپنی حدیثوں کو، ان کو نہیں ہم مانتے، اور بعض مفتی صاحب یہ کہتے ہیں لعنت بھی ہو جاتی ہے، کام بھی ہو جاتا ہے۔ یار اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور قرآن میں جو حلالہ آیا ہے نا، صرف ایک ہی مسئلہ ہم سے پوچھنے آتے ہیں، یہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہوئی ہیں 3 ہوئی ہیں، ہمیں یہ بتلا دو بس، باقی سارا دین اپنی مرضی کا ہے۔ نہیں بھائی یہ نہیں کام چلے گا۔ سراسر موم ہو جا یا سنگ دل ہو جا، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ اور یک رنگ کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں قرآن و سنت پڑھو، دیکھو، اہل علم سے پوچھو، پھر جو صحیح طریقہ اس کو اپنا لو، اگر ہم اپنی آخرت صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے نہیں پوچھنا ہم سے کہ تو دیوبندی تھا، بریلوی تھا، وہابی تھا، کیا نہیں تھا۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے اتنا عظیم پیغمبر، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین بھیجا، تو نے میرے پیغمبر کی پیروی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کہ وہابی، سنی، بریلوی اور دیوبندی کے دین میں تو الجھا رہا ساری زندگی، اور تجھے صحیح طریقے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز، آج تک تجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو فرمایا وہاں پھر اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں، 5 نمازیں عطا فرمائی گئیں، معراج پر بلا کر اللہ نے 5 نمازیں عطا فرمائی۔ فرمایا اوتیہ خواتیم و سورۃ البقرہ، اور مجھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئی، من قرأ لیلۃ کفتاہ، جس نے جس رات اس کو پڑھا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کو جنت میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ آمن الرسول جو ہے ہر رات پڑھ کے سویا کریں۔ یہ 2 آیات معراج پر بلا کے اللہ نے عطا فرمائی۔ اور تیسرا فرمایا غفر لمن لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اب قبروں کو سجدہ کرنا ہم شرک نہیں سمجھ رہے، کہتے ہیں یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ قبروں پر چڑھاوا، غیر اللہ کے نام کا چڑھانا ہم شرک نہیں سمجھتے۔ نبی کی اور ماں باپ کی اور بچوں کی قسم کھانا ہم شرک نہیں سمجھتے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہم شرک نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کی طاقت کو ہم نے کیا سمجھا پھر؟ ساری طاقتیں، وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کسی کے پاس وہ طاقتیں نہیں ہیں جو اللہ کے پاس طاقتیں ہیں۔ پیغمبر اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے چچا کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے نہیں بھی نہیں، انہوں نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو اللہ کہتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا۔
تو بھائی اپنے اعمال کو ہم درست کریں، اپنے طریقے کو ہم درست کریں، اور اگلے جمعے انشاءاللہ وہی مسئلہ، ایک اور بڑا گمبھیر مسئلہ جو لوگوں میں کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ ایک بات بتا دوں، شرح عقیدہ طحاویہ کہ مصنف نے لکھا، امام طحاوی نے لکھا ہے، اس بات پر تو مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کسی نے بھی آج تلک اپنے رب کو نہیں دیکھا، نہ کسی نبی نے، نہ کسی ولی نے، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی جن نے، کسی نے نہیں دیکھا۔ اس بات پر تو تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اختلاف کس میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، معراج کی رات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، یہ اختلاف ہے۔ انشاءاللہ وہ دلائل، قرآن پاک کے بے شمار دلائل، حدیث کے بے شمار دلائل آئندہ جمعے بیان کیے جائیں گے، تاکہ ہم سب کو شرح صدر ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے غلطیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی دوست یہاں جمع، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اس ملک پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر گامزن فرما، جو راستہ تیرا اور تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سارے دوست جی